بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ میں آپ کے لیے بہت محنت سے کہانی لے کر آتا ہوں۔ اتنے واقعات پڑھنے کے بعد کوئی ایک آپ کی سماعتوں کے پیش نظر کرتا ہوں۔ یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ اتنی محنت کے بعد دوستو، آپ کی محبتوں کا ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ دوستو، بھائی کی سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کیجئے۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید بہتر کام کر سکوں گا۔ شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف، جو کہ بہت خوفناک ہے۔ ڈائن۔ اس چھوٹے سے قصبے کی گلیاں، بازار سر شام ہی سنسان ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور اب تو شام کا دھندلکا رات کی سیاہی میں بدلتا جا رہا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، جمیلہ کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اکیڈمی کے تقریباً سارے ہی طالب علم گھروں کو جا چکے تھے۔ اس وقت جمیلہ کا بھائی راہیل اسے لینے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا، مگر آج اس نے فون پر میسج بھیج دیا تھا کہ بائک خراب ہے، اس لیے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جمیلہ کی ساری کلاس فیلوز بھی چلی گئی تھی، صرف سمینہ اس کی خاطر رکی تھی۔ مگر جب وقت زیادہ ہونے لگا تو اس نے جمیلہ کو مشورہ دیا، آؤ ہم پیدل ہی گھر کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی راستے میں ہی مل جائے۔ سمینہ اکیلی ہی اکیڈمی آیا جایا کرتی تھی، مگر جمیلہ بھائی کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ سمینہ کی بات سن کر وہ تھوڑا ہچکچائی، پھر راضی ہو گئی، کیونکہ اس طرح خالی اکیڈمی میں انتظار کرنا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جمیلہ نے کئی بار راہیل کو کال کی، مگر ہر بار یہی جواب ملتا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ آخر اپنی کتابیں اٹھائے ہوئے وہ سمینہ سے بولی، تمہارا مشورہ مناسب ہے، آؤ چلو۔ دونوں جب باہر نکلی تو اندھیرا پوری طرح اتر چکا تھا۔ کہیں کہیں جلتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھیں۔ دونوں سہمے ہوئے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں کہ بندہ ہی کھو جائے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جہاں فاصلے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ چند ہی گلیاں گزرنے کے بعد سمینہ کا گھر آ گیا، مگر راستے میں راہیل کہیں نہ ملا۔ سمینہ نے جمیلہ کو اپنے گھر رکنے کی کوشش کی، مگر وہ بولی، اب میں گھر ہی جاؤں گی، ماں راہ تک رہی ہوگی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بھائی راہیل کو میسج کر دیا کہ اب میں گھر پہنچ رہی ہوں، تم بھی سیدھے گھر ہی آ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے سمینہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی، جو چند ہی گلیاں دور رہ گیا تھا۔ بیچ میں ایک مین روڈ تھی جہاں ٹریفک چلتی رہتی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے چلتے چلتے قدم سست پڑنے لگے۔ ایک گلی کے سرے پر ایک برقع پوش عورت کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جمیلہ کو اس کا قد عام عورتوں کی نسبت کچھ طویل سا لگا، مگر پھر سوچ کر رہ گئی کہ کچھ خواتین طویل قامت بھی تو ہوتی ہیں۔ وہ عورت بے حس اور حرکت کھڑی اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ پر نقاب تھا، جس میں سے اسے آنکھیں جھانک رہی تھی، جن میں عجیب سی سفیدی تھی۔ اس کے یوں گھورنے سے جمیلہ کچھ گڑبڑا سی گئی، مگر ایک طرف ہو کر آگے گزر گئی۔ تھوڑی آگے جا کر اس کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔
मुड़ कर देखा तो दिल धक से रह गया। वही बुर्कापोश औरत इसके पीछे चली आ रही थी। इसकी चाल भी अजीब सी थी, नस्वानियत से बिल्कुल आरी। इसे देखते ही जमीला के कदम तेज तेज उठने लगे। इसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। इसने महसूस किया कि पीछा करने वाली औरत की रफ्तार भी तेज हो गई थी। पहले तो जमीला के दिल में ख्याल उभरा शायद कोई राहगीर औरत है और इस तरह अंधेरे से खौफजदा होकर कोई सहारा ढूंढ रही है, मगर कुछ दूर जाने के बाद इसे अंदाजा हो गया कि ये औरत इसका ताक़ुब कर रही है। जमीला का सांस डोंकी की तरह चल रहा था। इसे रोना आ रहा था मगर इसका बस नहीं चल रहा था। सामने ही मेन रोड की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई। वो भागकर सड़क पर जाना चाहती थी मगर इससे पहले ही बुर्कापोश औरत तेज तेज चलती हुई इसके करीब पहुंच गई और इसके शाने पर हाथ रख दिया। जमीला ने महसूस किया कि इसकी गिरफ्त इंतहाई सख्त और तकलीफदा थी। वो दर्द से बिलबिलाते हुए मुड़ी और बिना कुछ सोचे समझे किताबों वाला बैग घुमाकर बुर्कापोश के मुंह पर दे मारा। वो इस गैर मुतवक्के हमले से बच न सकी और लड़खड़ा कर पीछे हट गई। इसकी गिरफ्त से निकलते ही जमीला सड़क की तरफ भागी तो इसे पीछे से एक गैर इंसानी सरसराती हुई सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सुनी अनसुनी करते हुए जमीला भागकर सड़क पर पहुंची तो अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सीधी इसके करीब आकर रुकी। जमीला इससे टकराने से बाल बाल बची। मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान ने लपक कर इसे गिरने से बचा लिया। जमीला ने बौखला कर देखा तो मोटरसाइकिल पर अपने भाई को देखकर इसकी जान में जान आ गई। इससे पहले कि इसकी इस हरकत के मुतालिक भाई कुछ पूछता, वो लपक कर मोटरसाइकिल पर बैठ गई और बोली, जल्दी चलो। राहील ने फौरन ही बाइक आगे बढ़ा दी। जमीला ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गई। सारी गली सुनसान पड़ी थी। वो बुर्कापोश औरत कहीं गायब हो चुकी थी। वो इस तवील गली में कहीं वापस जाती भी दिखाई ना दी। जमीला सोचती रह गई कि वो औरत इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। घर वापस पहुंचे तो माँ परेशान बैठी थी। राहील को तो इसकी लापरवाही पर खूब डांट पड़ी मगर साथ ही साथ जमीला को भी सख्त सुनना पड़ गई। जमीला के बाबा रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। घर में दोनों बहन भाई अपनी माँ के साथ तन्हा रहते थे। कभी कभार कोई रिश्तेदार मिलने आ जाता वरना दिन यूं ही गुजर जाता। जमीला ने अपनी माँ और भाई दोनों को इस बुर्कापोश औरत के हमले के मुतालिक कुछ न बताया। इसे खदशा था कि कहीं इस बात को बुनियाद बनाकर इसका एकेडमी जाना बंद ना हो जाए। वो अपनी तालीम का हर्ज नहीं करना चाहती थी। खुद भी वो दूसरी सुबह ये वाकया भूल गई और दोबारा अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो गई। अगर किसी वक्त ये वाकया याद भी आया तो इसे अपनी बौखलाहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। काफी दिन गुजर गए और वो इस बात को तकरीबन भूल ही चुकी थी। एक रोज जब कॉलेज से छुट्टी थी, माँ किचन में काम कर रही थी और भाई अपने कमरे में लेटा हुआ था। सारा दिन घर के काम काज और अपनी पढ़ाई से थक कर जमीला हवाखोरी के लिए छत पर चली गई। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। छत पर एक कमरा बना हुआ था जो फालतू सामान रखने के लिए काम आता था। जमीला ने वहां एक कोने में कुछ जगह साफ करके अपने लिए मेज कुर्सी बिछाई थी जहां बैठकर वो कभी कभार दिन या रात में अपनी पढ़ाई किया करती थी। आज भी छत पर टहलती हुई वो इस कमरे की तरफ चली आई। पता नहीं इसके जी में क्या समाई कि कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर बल्ब जलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और आंखें मौंद कर सर को कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। कुछ देर बाद इसे कुछ आहट सुनाई दी और यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे के दरवाजे में खड़ा है।
اس نے سمجھا کہ ماں اس کو دیکھنے چھت پر آئی ہے، مگر جب چند لمحے کوئی آواز نہ آئی تو چونک کر آنکھیں کھولی۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ کھلے دروازے میں وہی برقع پوش عورت کھڑی تھی جس نے اس پر گلی میں حملہ کیا تھا۔ جمیلہ اسے فوراً ہی پہچان گئی۔ خوف کے مارے خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ وہ عورت دروازے میں کھڑی خونخوار نظروں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ جمیلہ نے چیخنا چاہا مگر چیخ اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس کے جسم میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ اس نے برقع پوش کو ایک زوردار دھکا مارا اور کمرے سے باہر بھاگی۔ برقع پوش شاید اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ایک طرف جا گری اور جمیلہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ برقع پوش شرابے کی مانند اپنی جگہ سے اچھلی اور اس نے ایک دو جست میں ہی جمیلہ کو جا لیا۔ جمیلہ ابھی سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی کہ برقع پوش نے اپنے ایک ہاتھ سے جمیلہ کو دبوچا اور دوسرا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر واپس لے گئی۔ جمیلہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، مگر برقع پوش عورت کی گرفت حیرت انگیز طور پر اتنی سخت تھی کہ جمیلہ کو ہلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ایک عورت اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی گرفت مردوں کی طرح آہنی ہو۔ کمرے میں آ کر اس برقع پوش نے اپنے پیچھے پاؤں کی ایڑی کی مدد سے دروازہ بند کرنے کے بعد جھٹکے سے جمیلہ کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ جمیلہ چیختی یا کوئی آواز نکالتی، برقع پوش نے اپنے ہاتھ سے ایک جھٹکا دیا اور ایک لمبا سا شکاری خنجر اس کے ہاتھوں میں چمکنے لگا۔ خنجر دیکھتے ہی جمیلہ کی روح پناہ ہو گئی۔ برقع پوش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ جمیلہ خوف کے مارے اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی درخواست تھی، ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ برقع پوش نے قریب آ کر ایک جھٹکے سے جمیلہ کے سر کو اوپر اٹھایا، اس کی گردن کو اپنی چوڑے ہاتھوں میں یوں دبوچا جیسے کوئی مرغی ہو۔ اس کے سر کو جھٹکا دیا اور اس کے لمبے ریشمی بالوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ جمیلہ کا سر پیچھے کو کھینچ گیا اور اس کے منہ سے ایک سسکاری نکل گئی۔ برقع پوش نے خنجر کا تیز پھل جمیلہ کی شہرت پر رکھ دیا۔ جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بلک رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر برقع پوش پر تو جیسے ایک جنون سوار تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر جمیلہ کا ایک طرف سر گھمایا اور پھر تیزی سے خنجر کے ایک ہی بار میں اس کے ریشمی چمکدار بال کتی کے قریب سے کاٹ دیے۔ جمیلہ ایک جھٹکے سے ایک طرف جا گری۔ برقع پوش نے کٹے ہوئے بال فرش پر پھینک دیے۔ جمیلہ بار بار اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گردن کٹنے سے بچ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھ کر باہر بھاگی، مگر برقع پوش نے اسے ایک بار پھر دروازے میں ہی دبوچ لیا اور اسے نیچے گرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے نیچے دبا لیا۔ اس سے پہلے کہ جمیلہ مزاحمت کرتی، برقع پوش نے اپنے خنجر کی نوک کی مدد سے اس کا لباس تار تار کرنا شروع کر دیا۔ برہنگی کا احساس ہوتے ہی جمیلہ بری طرح مچلنے لگی۔ اپنی عزت کے تحفظ کے احساس نے اس کے جسم میں نئی طاقت بھر دی۔ زمین پر گری ہوئی جمیلہ نے اپنی مدد کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے تو اچانک جمیلہ کے ہاتھ میں فرش پر گرا ہوا پیتل کا ایک پرانا سا گلدان آ گیا جو اپنی چمک کھو جانے کی وجہ سے اس اسٹور میں پھینک دیا گیا تھا۔ آج وہی جمیلہ کی مدد کو آیا۔ گلدان کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر
جسم کو موڑا اور انتہائی تیزی سے برقع پوش کے سر پر وار کر دیا۔ وہ گلدان سیدھا اس کے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا، پٹاخ کی آواز ابھری اور برقع پوش کوئی آواز نکالے بغیر ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ برقع پوش کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی جمیلہ اٹھی اور بجلی کی سی تیزی سے بھاگتی ہوئی چھت پر آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی سے وہ تقریباً پھسل کر نیچے گری۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر ماں اور راحیل دونوں باہر آئے۔ باہر صحن میں جمیلہ گری پڑی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور لباس کچھ اس طرح تار تار کیا گیا تھا کہ پورا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ماں نے لپک کر سنبھالا اور راحیل نے کمرے کے اندر سے ایک چادر لا کر اس کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ ماں گھبرائی ہوئی لہجے میں پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے چھت کی طرف اشارہ کر دیا۔ راحیل اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ ان کا مکان قصبے کے آخری سرے پر تھا، اس لیے مکان کے پیچھے کھلے کھیت تھے۔ چھت پر چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ راحیل نے ہر طرف کا جائزہ لیا، پیچھے کھیتوں کی طرف بھی جھانکا اور پھر سوالیہ انداز میں ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس اثناء میں جمیلہ بھی اپنے جسم پر چادر لپیٹے لرزتی کانپتی اوپر آ گئی، مگر اس نے سیڑھیوں سے اوپر پاؤں نہیں رکھا۔ اس سے ابھی تک بولنا مشکل تھا۔ اس کی آہٹ سن کر ماں اور راحیل دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو جمیلہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹور کی جانب اشارہ کیا، جہاں وہ اس برقع پوش کو بے ہوش چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر راحیل محتاط قدموں سے اسٹور کی جانب بڑھنے لگا۔ ماں جمیلہ کو سنبھالنے لگی۔ راحیل نے چھت پر پڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی کا ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے تولتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے کے اندر روشن بلب کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ اس طرح چوپٹ پڑا تھا جیسے جمیلہ چھوڑ کر بھاگی تھی۔ راحیل نے محتاط اندازے میں کمرے کے اندر جھانکا اور پھر تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے سے نکلا اور بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا؟ اس کی بات سنتے ہی جمیلہ بوکھلا کر اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ ماں بھی اس کے پیچھے تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ ایک طرف جمیلہ کے کٹے ہوئے بال گرے ہوئے تھے۔ دروازے کے پاس اس کے لباس کی کچھ دھجیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ پیتل کا گلدان بھی اسی طرح لڑکھڑا رہا تھا، مگر برقع پوش کہیں پر موجود نہیں تھی۔ جمیلہ کا جسم دم لہرایا اور بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ ماں اور راحیل نے اسے تھام لیا اور اٹھا کر نیچے لے آئے۔ راحیل نے فوراً اپنے ماموں کو فون کیا جو تھوڑی ہی دور دوسرے محلے میں رہتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت تک جمیلہ کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو چکی تھی۔ ماموں کے آنے کے بعد جمیلہ نے جب ساری بات بتائی تو سب حیران رہ گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برقع پوش کون ہے اور اس کا کیا مقصد تھا۔ ماموں نے سب کے مشورے سے پولیس کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب پولیس وین آئی تو پورے محلے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پولیس نے چھت کا معائنہ کیا، جمیلہ کا بیان لیا اور رسمی تسلیاں دینے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ پولیس کے جاتے ہی سارے محلے والے ان کے گھر جمع ہو گئے۔ تسلی دینے والے کم تھے، مشورہ دینے والے زیادہ تھے۔ پڑوس میں رہنے والی ماسی برکتیں بولی، میں تو کہوں یہ ضرور کسی جن بھوت یا چڑیل ڈائن کا کام ہے، ورنہ کسی انسان کو بال کاٹنے کا کیا فائدہ۔ ایک اور خاتون ہاتھ ملتے ہوئے بولی، کی کہتی ہو ماسی، میں نے اس طرح کے ایک دو واقعات کے متعلق پہلے بھی سنا ہے، یا وہ محلے میں رہنے والی میری بہن کے پڑوس میں بھی بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے، یہ ضرور کسی ڈائن کا کام ہے۔ ایسی باتوں نے جمیلہ اور اس کی ماں کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ محلے والے جو تسلی تشفی دینے آئے تھے ان کو مزید
दहशत में मुब्तला करके चले गए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर तो हर रोज पास पड़ोस के गांव से ऐसे ही वाकयात की इत्तलात आने लगी। हर चंद रोज के बाद किसी न किसी लड़की या औरत पर हमला होता, इसके बाल काट दिए जाते और लिबास तार तार कर दिया जाता, मगर हमला आवर का कहीं कोई सुराग ना मिलता। वो छलावे की तरह कहीं से नमूदार होता और छत पर तन्हा लड़की या औरत पर हमला करता, अपना काम करता और गायब हो जाता। जो भी खवातीन इसका निशाना बनी, सब ने बताया कि हमला आवर बुर्का में मलबूस था और इसके हाथ में शिकारी खंजर होता है। सारे गांव में खौफ व हिरास फैल गया। लोग सरे शाम ही घरों में बंद हो जाते। नौजवान औरतों का बाहर निकलना और तन्हा छत पर जाना मुहाल हो गया। वो छलावा ना जाने कहां से नमूदार होता और अपने शिकार को निशाना बनाकर न जाने कहां गुम हो जाता। ज्यादातर लोग तो यही ख्याल करते थे कि ये कोई चुड़ैल या डाइन है जो नौजवान औरतों और लड़कियों पर हमले कर रही है। इसलिए तावीज धागे करने वालों का भी काम खूब चमक उठा। पुलिस अपनी रिवायती डगर पर चल रही थी, इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। लोगों ने अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए इन्हें दूसरे गांव में मौजूद अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस अमल से गांव में खौफ व हिरास ज्यादा फैल गया। बिल आखिर इस बात पर पुलिस हेडक्वार्टर को पहुंची तो हुकाम बाला ने मामले को सुलझाने के लिए अहकामात सादिर किए, मगर कोई नतीजा ना निकला। जब ट्रेन इस छोटे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी तो रात काफी बीत चुकी थी। मैं अपना छोटा सा बैग संभालता हुआ ट्रेन से उतर आया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ मैं इस स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था। टिकट चेकर तो बहुत दूर की बात थी, कहीं कोई कुल्ली भी नजर नहीं आ रहा था। चंद ही लम्हों के बाद ट्रेन ने विसल बजाई और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपना बैग संभाला और स्टेशन से बाहर आ गया। मुझे उम्मीद थी कि स्टेशन से बाहर कोई तांगा या रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। यहाँ तो हर तरफ उल्लू बोल रहे थे, बल्कि शायद वो भी नहीं बोल रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटी सी पक्की सड़क दूर तक जा रही थी। मेरा अंदाजा था कि ये सड़क मुझे कस्बे तक पहुंचा देगी। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रेलवे स्टेशन के आसपास खेत ही खेत थे। ये सड़क भी खेतों के बीच से गुजरती थी। मैं मोहतात अंदाजे में आगे बढ़ रहा था। मेरा यहाँ आने का एक खास मकसद था और आने से पहले मुझे खबर मिल चुकी थी कि इस कस्बे में एक बुर्का पोश डाइन की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो नौजवान औरतों के बाल और कपड़े काट जाती है। इसलिए मुझे चुकन्ना रहने का मशवरा मिला था। ये बात ठीक थी कि ये सब वारदातें सिर्फ औरतों के साथ ही हो रही थी, मगर मेरा ख्याल था कि ये किसी जराइम पेशा ग्रोह या किसी मुजरिम का काम है, तो वो कोई भी हो सकता है जो ये हरकत कर सके। थोड़ा आगे जाने के बाद सड़क मगरिब की जानिब घूम गई। अब सड़क के दोनों तरफ दरख्त नजर आ रहे थे, जिनमें अक्सरियत शीशम और कीकर के दरख्तों की थी। इन दरख्तों के बीच लंबे लंबे पत्तों वाले सरकंडों के पौधे सर उठाए खड़े थे, जिनकी वजह से सड़क किसी सुरंग का मंजर पेश करने लगी थी। मैं इस मुकाम से जल्दी गुजर जाना चाहता था। दूर कहीं टिमटिमाती रोशनियां कस्बे के वजूद का पता दे रही थी। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी से खबरदार किया। मेरे उठते कदम सुस्त पड़ने लगे। मेरे कान गिरदोपेश से उठने वाली आवाजों पर पूरी तरह मरकूज थे। मुझे अपने अकब में हल्की हल्की चाप सुनाई दे रही थी। अब मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां मैं अपना ताक़ुब करने वाले की खबर ले सकूं। थोड़ा आगे जाकर सड़क ने हल्का सा बल खाया। वहां सरकंडों के एक घनी झाड़ी थी। वहां मुड़ते ही मैंने एक जुस्त लगाई और झाड़ी के पहलू में आगे शीशम के एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे दुबक गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लंबा चौड़ा शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटे, हाथ में एक लाठी पकड़े, दबे पांव आता हुआ नजर आया। वो आसपास यूं देख रहा था जैसे कुछ तलाश कर रहा हो।
یقیناً اسے تشویش تھی کہ میں اچانک کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ یوں ہی وہ میری زد میں آیا، میں نے ایک لمبی جست لگائی اور اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا۔ وہ بھی ایک طاقتور شخص تھا، میرے وار کو سہ گیا مگر لاٹھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے مڑ کر الٹے ہاتھ ایک ضرب میرے چہرے پر لگانے کی کوشش کی، میں نے جکائی دے کر اس کا وار خالی جانے دیا مگر پھر بھی اس کا ہاتھ میرے شانے پر پڑا اور میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ یقیناً ایک مضبوط آدمی تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے لپک کر اپنی لاٹھی اٹھانے کی کوشش کی مگر میں اسے یہ موقع دینے کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی ایک ٹانگ دبوچ لی جس کی وجہ سے وہ الٹ کر سڑک پر جا گرا۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تو ایک بلبلاتی ہوئی چیخ اس کے ہونٹ سے نکلی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے پلٹ کر دوسری ٹانگ میرے سینے پر دے ماری۔ میرے سینے سے اس کی ٹانگ نکل گئی اور میں کمر کے بل زمین پر گر گیا۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ شیر ہو گیا، بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور سیدھا میرے اوپر آن گرا۔ میں نے اسے جکائی دینے کی کوشش کی مگر وہ بچ نہ سکا۔ اب ہم دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے، آخر مجھے موقع مل ہی گیا اور میں نے اس کا سر زور سے زمین پر دے مارا۔